لیکن وہ لوگ جو حضور کے صحابہ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، جنہوں نے اپنی جانیں حضور کے لیے قربان کی، جنہوں نے اپنا مال حضور کے لیے قربان کیا، جنہوں نے اپنی اولادیں، اپنا گھر بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، ان کی عزت و حرمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی میں تیرے صحابہ سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، جنہیں اللہ جن سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ان کو بشارت دے رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ کی قبور کی پھر توہین کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر معاذ اللہ اور پتھراؤ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی قبور پہ کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دیتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسا ان کا اسلام ہے؟ یہ کیسا ان کا دین ہے؟ اسلام تو عام مسلمان کو بھی مرنے کے بعد گالی نہیں اسے دینے کا کہتا کہ اب مسلمان مر گیا ہے، اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، اس کے جسم سے روح نکل گئی، اب اس کی برائیاں نہ گنو، اس کی اچھائیاں گنو، وہ تمہارے پاس سے چلا گیا، اس کے نیک اعمال کو یاد کرو۔ تو وہ جو اس کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، اس کی برائیاں بھی گننے کا ہمیں قرآن نے منع کیا، اور جس کے اندر برائی تھی کوئی نہیں، وہ صدیق اکبر، وہ حضرت فاروق اعظم، وہ عثمان غنی، وہ مولا علی، وہ حضرت امیر معاویہ، وہ حضرت ابو سفیان، وہ دیگر صحابہ، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں سراسر اسلام سے عبارت ہیں۔ تو آج اگر ان کی قبور کی توہین کی جائے، کبھی حضرت خالد بن ولید کے مزار کو شہید کیا جائے، کبھی حضرت سیدہ فاطمہ کے مزار پہ لوگوں نے بلڈوزر چلائے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اب حال ہی میں انہوں نے بم مارے اور آپ کی قبر کو شہید کیا، اور ابھی 2-3 دن پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی توہین کی گئی، ان کی قبر پہ جا کے لوگوں نے پتھراؤ کیا، وہاں پہ گالیاں دیتے رہے اور عجیب و غریب حرکتیں۔ تو یہ ایک اسلام اور مسلمان کا ایک طرز زندگی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور 3 مرتبہ آپ نے لفظ فرمایا اللہ 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 اصحابی، میں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور کے صحابہ کلہم خیار، وہ سارے کے سارے حق پر تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ ہم عام مسلمان اٹھ کر جس کے اوپر ہم طنز کریں یا جس کے اوپر ہم انگلی اٹھائیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور کے صحابہ پہ طنز کریں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عرصہ دراز تک شام کے گورنر رہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، اور پہلا بحری بیڑا آپ نے تیار کیا مسلمانوں کے لیے جو پانیوں کے اندر جس نے اسلام کے لیے جنگ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں کوئی بندہ توہین کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو حضور کی بیٹی ہیں، ان کی قبر کی کوئی توہین کرے، جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے دیا، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان کے مزارات کی، ان عالی شان ہستیوں کو آج اگر قبر کے اندر بھی آرام سے نہ لیٹنے دیا جائے، انہیں قبر میں سکون سے نہ رہنے دیا جائے، تو ان لوگوں کو اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا ان کا عقیدہ، کیا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ تو ہمیں عام وہ مسلمان جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، راستے میں اس کی قبر آ جائے تو مجھے اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی قبر کو جا کے لات ماریں یا اس کی قبر کی توہین، ایک عام مسلمان کی قبر کی توہین بھی نہیں۔ اور جو حضور کے صحابہ ہیں، جن سے خدا راضی ہے، جن سے مصطفیٰ راضی ہیں، جن سے حضور راضی ہیں، ان صحابہ کی شان و عظمتیں ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر جن کو حضور نے فرمایا ہے میرے صدیق ساری دنیا کے لوگوں کا احسان میں نے چکا دیا ہے، لیکن تیرے میرے اوپر اتنے احسان ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تجھے اللہ اپنے احسان کا بدلہ دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے، 950 سال مجھے مل جائیں، پھر بھی میں آپ کی عمر کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ اتنی عظمت اور شانوں کے لائق جو لوگ ہیں، اگر ان کی قبور کی توہین کی جائے، آج ان کی قبروں پر اگر لوگ بم ماریں یا ان کی قبروں پہ پتھراؤ کریں، تو یہ قابل مذمت ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، نہ ہی حضور کے صحابہ کا نام لے کر آپ حضور کے اہل بیت کی توہین کر سکتے ہیں، اور نہ حضور کے اہل بیت کا نام لے کر آپ حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔
حضور کے صحابہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، حضور کے اہل بیت بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جو حضور کے صحابہ کو آڑ بنا کر حضور کے اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی، اور جو حضور کی اہل بیت کا نام لے کر کے حضور کے صحابہ کی توہین کرے اور بلا بلا کہیں، یہ دونوں گروہ ایسے ہیں جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اور کل ان کا انجام بہت برا ہونا ہے۔ ہم نے حضور کے صحابہ کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، اور حضور کے اہل بیت سے بھی محبت اور احترام کا رشتہ قائم کرنا ہے۔